عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت کے لیے صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ. بلا تمہید گزشتہ جمعۃ المبارک کا مضمون مکمل کرنے کی کچھ کوشش کرتا. عرض کی تھی کہ سخاوت بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ رمضان شریف میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سخاوت کا ثواب رمضان کے علاوہ بھی کم از کم 700 گنا. میں نے عرض کی تھی نا، ایک دانے کی مثال، جس سے 7 شاخیں نکلیں، ہر شاخ میں 100 دانے ہوں، تو 7 ضرب 100 = یہ اتنا بڑا عمل ہے بھائی، بشرطے کہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ عرض کیا تھا کہ جو مال خرچ کیا جائے اس کو کتنی محنت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کیا جائے، اسی حساب سے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. مثال عرض کی تھی کہ جس آدمی نے دن بھر مزدوری کر کے وہ تھوڑی سی کھجوریں جس کو ملی تھیں غزوہ تبوک کے موقع پر اس نے پیش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سامان کے اوپر اس کو لکھوا دیا تھا. یہ مثال میں نے. اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے بھائی کہ مصرف جہاں خرچ کرنا ہے اس کے اعتبار سے بھی
اجر و ثواب میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے۔ ایک تو کمائی کسب، اب بات ہو رہی ہے کہ مصرف کے اعتبار سے جتنا زیادہ اچھا مصرف ہوگا اتنا زیادہ اجر و ثواب اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر غور کیا جائے تو مجھے نا 3 واقعے جو ہیں یہ ٹاپ پر نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے روما نامی چشمے کو خرید کر جو اس زمانے میں 27,000 درہم کا آپ نے خریدا تھا، وہ آپ نے خرید کر سارے مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے جو ابھی تک اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، بیچنے والوں کے لیے، حتیٰ کہ یہودیوں کے لیے آپ نے اس کو فی سبیل اللہ عام کر دیا۔ اتنی بات تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی۔ پہلے یہ چشمہ تھا عین روما، کیونکہ بھائی میرا پی ایچ ڈی کا کام اسی موضوع پر تھا، اس لیے مجھے زیادہ معلومات حاصل ہیں۔ شاید دنیا میں نمبر 1 آبی وسائل تنظیم تقسیم۔ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے، اور مکہ مکرمہ میں وہ ان کو زمزم بھی میسر تھا، غذا بھی، دوا بھی، دعا بھی، وہاں گئے تو وہ بات نہیں تھی، طبیعتیں خراب ہو گئی۔ اپنی فریاد کس کو بتانا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائیں یہ تکلیف ہو گئی۔ اب وہ جو چشمہ ہے وہ عبداللہ مزنی نام کے آدمی کی ملکیت تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہودی تھا، ناممکن نہیں ہے، یہودی بھی عبداللہ نام رکھتے تھے۔ جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ کسی نے کہہ دیا جی وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا اس لحاظ سے لگتا یہ ہے۔ بہرحال آپ نے، مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ وہ مسلمان تھا، کلمہ پڑا ہوا تھا۔ دلیل عرض کروں گا تھوڑی دیر میں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بلوایا، عبداللہ مزنی، فرمایا یہ چشمہ مجھے جنت کے چشمے کے بدلے بیچ دو۔ بے عین الجنہ، جنت کا چشمہ لے لو، یہ چشمہ مجھے بیچ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی نعمتوں کے بھی اللہ نے مالک بنائے ہیں۔ کسی دوسرے کی چیز کوئی بیچ سکتا ہے؟ وہ ایک آدمی میرا جوتا لے گیا پرسوں رات کی بات، مجھے بڑا غصہ آیا۔ وہ بھائی جو لے کر گیا تھا واپس لے آیا، پھر بھی غصہ آیا ہے، کسی کی چیز بیچی جا سکتی؟ اس لیے
اگر کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا ہے نا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا تو اس کی دلیل یہ ہو سکتی ہے۔ اس سے بھائی دلیل یہ ہے کہ کافر کو تو جنت اور جنت کا چشمہ مل نہیں سکتا، اس لیے میرے ذہن میں یہ دلیل آئی ہے کہ وہ غیر مسلم یا یہودی یا فلاں فلاں نہیں تھا، جنت کا چشمہ کیسے مل جائے؟ ایمان تو پہلی شرط ہے۔ اس نے کہا جی حضور میرے بچے ہیں اور میرا کوئی ذریعہ آمدنی ہے نہیں، حضور اگر میں یہ بیچ دوں گا تو بچے کیا کریں گے؟ آپ نے کوئی بات نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج عبداللہ مزنی سے یہ سودا کیا، حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے جنت کے چشمے کے بدلے یہ چشمہ دینے کی بات فرمائی ہے۔ فرمایا ہاں حضور، یہ صرف عبداللہ مزنی کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہر ایک کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، 27,000 درہم میں چشمہ خریدا اور آ کر عرض کی حضور وہ چشمہ میں نے خرید لیا ہے اور اس کو میں تمام انسانوں پر اور تمام حیوانوں پر بھی وقف کرتا ہوں، حیوانوں پر بھی۔ ڈر تو نہیں گیا بھائی؟ حیوانوں پر بھی، کسی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ مجھے بے دلیل بات کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں نے حیوانوں کا لفظ دیا۔ اس سے اچھا مصرف ہے کوئی بھائی؟ پانی جناب صدیق اکبر پیئیں، فاروق اعظم پیئیں، حیدر کرار پیئیں، عبدالرحمن بن عوف پیئیں، یشرا مبشرہ پیئیں۔ وقت کا بھی بھائی حساب رکھنا ہوتا ہے، موضوع کو بھی چلو۔ دوسرا موقع وہ ہے غزوہ تبوک والا۔ پہلے واقعہ جو میں نے عرض کیا اس میں سمجھ گیا نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی 27,000 درہم کی، انعام کیا دیا گیا؟ جنت کا چشمہ۔ جی وہ جنت سے باہر بیٹھ کر تو چشمے کا فائدہ نہیں تھا نا بھائی، اس کا مطلب ہے جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑی تعداد میں مسلمانوں سے کو چندے کی اپیل کی ہے، اپنے لیے نہیں، دین کے لیے، جہاد کے لیے۔ غزوہ تبوک کے موقع کی بات کہہ رہا ہوں۔ ایھا الناس انفقوا فی سبیل اللہ، لوگوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، جو جس کی ہمت تھی اس نے پیش کی۔ اب دینے والے جو ہیں اتنے کو بڑی تعداد تو تھی نہیں بھائی، ہاں جی، نہ وہاں کوئی سیگل ٹائپ اور منشا ٹائپ لوگ تھے، غریب لوگ، مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے، زراعت پیشہ لوگ۔ کتنے امیر ہو سکتا ہے ذمہ دار جو ہے کھیتی باڑی کرنے والا، وہ کتنا امیر ہو سکتا؟
فرمایا ایھا الناس انفقوا فی سبیل اللہ. کوئی آواز نہیں آئی. دینے والوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا. اب حضور آواز دیں اور جواب نہ ملے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی حضور 300 اونٹ ما ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. 300 اونٹ. او بھائی 3 نہیں 300. زبان سے بھی فرمایا ہوگا جزاک اللہ, دل سے بھی آواز نکلی ہوگی یقیناً ہمارا ایمان. پھر جناب تھوڑی دیر گزری, اپیل جاری تھی. پھر آپ نے فرمایا, آواز نہیں آئی. پھر عرض کی حضور 300 اونٹ اور پیش کرتا ہوں. اسی طرح تیسری دفعہ 300 اونٹ. اونٹ ختم ہو گئے اور ہوتے تو وہ بھی پیش کر دیتے. اب پتا تھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر فرمانا انفقوا فی سبیل اللہ. گئے دوڑے, گھر جا کر 1000 دینار کی تھیلی تھی, سونے کا سکہ, کویت کا کرنسی نوٹ نہیں, سونے کا سکہ 1000 دینار لے کر آئے. حضور یہ دینار ہیں, اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. اب سنیں ہوا آگے وہ کیا ہوا. فرمایا سنو میری جولی پہ ڈال. تھیلی کا منہ کھولا, 1000 دینار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے. اس کے بعد آپ ممبر سے اترے تو فرمایا کہ عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا, جو مرضی کا. وقت تھوڑا رہ گیا, میں کیا کروں. تو اصل چیز ہے نا, وہ ابھی میں نے سوال کر رکھی ہے. ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک دن ایسا آیا کہ 3 دن گزر گئے, ہمارے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں عائشہ کوئی گھر میں کھانے کی چیز ہو؟ حضور کوئی چیز نہیں. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد ہاہنا ویدعو ہاہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں یہاں سجدے میں گرتے ہیں, سجدے سے سر اٹھا کر دعا کرتے ہیں, پھر سجدے میں گر جاتے ہیں, سر اٹھا کر دعا کرتے ہیں, پھر سجدے میں گر جاتے ہیں, سر اٹھا کر دعا کرتے ہیں. ام المومنین فرماتی میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا اس قبض میں آپ کو دیکھ کر. دروازے پر دستک ہوئی. دروازے کے پاس جا کر میں نے کہا کون؟ آواز آئی عثمان. فرماتی بس صورتحال ایسی تھی کہ صبر مجھ سے نہیں ہو سکا, جس کی تعلیم مجھے دی گئی تھی. عثمان آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال. اچھا دوڑے گا, بوری لی, اس میں کھانے پینے کی چیزیں, ستو, جو زیتون کا تیل, شہد, جو تھا بھر کے لا کے
دروازے اٹھا کر لائے خود دروازے پر، ام المومنین یہ کھانے پینے کی چیزیں حضور کی خدمت میں پیش کریں، اور بس میری درخواست یہ ہے کہ آئندہ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو عثمان کو اور عبد الرحمن بن عوف کو فراموش نہ کیجیے۔ آپ نے کھانے کی کوئی چیز تیار کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضور کھانا، آپ نے نہیں پوچھا کدھر سے آیا، کون لایا؟ اور بھائی اس لائن میں حلال حرام کا امتیاز کدھر سے آ رہا ہے کہ یہ رکھنا ضروری ہے؟ نہیں فرمایا۔ کیوں بلا؟ پتا تھا جس سے میں نے مانگا ہے وہ مجھے حلال ہی دے گا۔ تناول کھانے کے بعد فرمایا جائے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہتی تھی کوئی چیز نہیں، یہ اتنی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ عرض کی حضور عثمان نے یہ ساری چیزیں، میں نے وہ آئے تھے، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، میں نے کہہ دیا اس کو۔ یہ تھا بھائی انفاق۔ اور اب انعام سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ لو بھائی آخر میں 14 اگست اور جمعۃ المبارک کی مبارکباد آپ سب کے لیے، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ تاریخ اور اس دن کا اکٹھا ہونا اس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، ہاں جی، اور ہمیں صحیح معنوں میں ہاں جی پاک بن کر اس کو پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔